دوستو آج ہمارا موضوع ہوگا حضرت موسیٰ علیہ السلام پر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے ایک برگزیدہ اور جلال والے نبی تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت عطا کی ہوئی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بکریاں پالتے تھے۔ ایک بار وہ اپنی بیوی بچوں اور اپنے ریوڑ کو لے کر نکلے۔ چلتے چلتے وہ کوہ طور کے قریب پہنچ گئے۔ وہاں اونچے پہاڑ پر انہیں روشنی دکھائی دی۔ انہوں نے کہا میں جا کر دیکھتا ہوں اور آگ سے مشعل جلا لاؤں۔ جب وہ کوہ طور پر پہنچے تو غیب سے آواز آئی، ہم اللہ تعالیٰ جوتی اتارو، ہم نے تمہیں اپنا رسول چن لیا ہے۔ وہ حیران ہو گئے، دل زور زور سے دھڑکنے لگا، فوراً جوتی اتار دی۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا مصر جاؤ اور فرعون کو نرمی سے سمجھاؤ کہ ہمارا حکم مانے اور سرکشی نہ کرے، اپنے بھائی ہارون کو بھی ساتھ لے جاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ کو اپنی نشانی کے طور پر کئی معجزے عطا فرما دیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام فرعون کے دربار میں پہنچے اور اس کو سمجھایا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، ہم اسی اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں جو سب کے رب ہے۔ یاد رکھو قیامت آئے گی اور ہر کام کا بدلہ دیا جائے گا، اس لیے اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آؤ، ظلم نہ کرو ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے۔ فرعون غصے میں بولا میں ہی رب ہوں، میں ہی بڑا بادشاہ ہوں، میں ہی سب کو پالتا ہوں۔ اس نے دربار کے لوگوں سے کہا تمہارا اعلیٰ رب کون ہے تم بتاؤ۔ دربار والے بولے تم ہی ہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو کہا میں تم کو اللہ کی نشانیاں دکھاتا ہوں۔ انہوں نے اپنی لاٹھی نیچے پھینکی تو وہ خوفناک اسدا بن گئی۔ پھر انہوں نے اپنا ہاتھ گریبان میں ڈال کر نکالا تو وہ چمکتا ہوا نظر آیا۔ فرعون نے جب یہ معجزے دیکھے تو وہ بولا ضرور جادوگر بن گئے ہو تم، میں تمہارے مقابلے پر اپنے جادوگروں کو بلاتا ہوں۔ اس کے حکم پر مقابلے کے لیے بڑے بڑے جادوگر بلائے گئے۔ مقابلہ شروع ہوا تو جادوگروں نے رسیوں سے جادو کے سانپ بنا کر دکھائے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی پھینکی تو لوگوں نے دیکھا کہ اژدہا بن گئی جو جادوگروں کے جادو کو کھا گیا۔ جادوگر سمجھ گئے کہ یہ جادو نہیں ہے بلکہ واقعی اللہ تعالیٰ کا معجزہ ہے۔ وہ پکار اٹھے کہ ہم اللہ تعالیٰ پر ایمان لاتے ہیں۔ اس پر فرعون نے غصے میں آ کر ان جادوگروں کو جان سے مار دینے کا حکم دیا۔ فرعون نے قوم بنی اسرائیل پر ظلم کی انتہا کر دی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنی قوم کو لے کر مصر سے ہجرت کر جائیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام قوم بنی اسرائیل کو لے کر وہاں سے چل پڑے۔ فرعون کے پیچھے حملہ کرنے نکل پڑا۔ بنی اسرائیل سمندر کے کنارے مغربی کنارے پہنچے تو پیچھے فرعون کی فوج دکھائی دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا فکر نہ کرو، اللہ میرے ساتھ ہے، اللہ ہماری مدد کرے گا، انشاءاللہ فرعون کو شکست ہوگی۔ حضرت موسیٰ نے اللہ کے حکم سے اپنا ہزار پانی پر مارا تو سمندر دو حصوں میں بٹ گیا، درمیان میں راستہ بن گیا۔ بنی اسرائیل قوم اس راستے سے گزرتی چلی گئی۔ یوں ہی یہ لوگ پار پہنچے، فرعون کی فوج بھی مغربی کنارے پر آ گئی۔ فرعون نے فوج کو حکم دیا اسی راستے پر آگے بڑھو
اور لوگوں کو پکڑ لو۔ فرعون اور اس کے سپاہی جب سمندر کے عین درمیان میں پہنچے تو اللہ کے حکم سے سمندر راستہ ختم ہو گیا۔ فرعون اور اس کی فوج سمندر میں ڈوب گئی۔ کچھ سال پہلے سمندر سے ہزاروں سال پرانی لاش ملی ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ اسی فرعون کی لاش ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، ہم نے فرعون کو لوگوں کے لیے عبرت کی نشانی بنایا ہے۔ اب یہ لاش مصر کے شہر قاہرہ کے عجائب گھر میں نمائش کے لیے رکھی گئی ہے۔